بابائے قوم کا صرف ایک جملہ کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ فکر، سوچ، انداز، اعتبار بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ساتھ موجود ہیں میرے شبلی فراز صاحب، مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے 23 مارچ کے حوالے سے ریزولوشن ڈے ہے، اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ سر، جب ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے 1940 کے جب یہ قرارداد آئی، 1947 کے جب آزادی کی نعمت، آزادی کا تحفہ ہمیں ملا، تو سر وہ حالات اگر یاد کرتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ ایک طرف انگریز، ایک طرف ہندو سامراج، سر یہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف، اور یہ ناممکنات کو ممکن کر دکھایا۔ جی ڈی پی صرف 5.4 سے 2% پر آ گئی ہے۔ ہمیں تو سر آگے جانا تھا نا، لیکن یہ ریورس گیئر، ہم مزید پیچھے آ گئے سر۔ کب تک ایک دوسرے کو ہم چور کہتے رہیں گے سر؟ کیا اس ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اس مٹی کی خاطر سیاستدان سر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیں، ہم یوم پاکستان کے 81 سال ہونے پر بھی اپنے خطے میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں شبلی صاحب۔ دیکھیں، یہ سوال تو اچھا بنتا ہے کہ ہم خطے میں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ تو بالکل درست ہے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ہم پچھلے 2.5 سال میں پیچھے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کووڈ میں جس طرح کے ہمارے خطے میں اور دنیا میں جس طرح کے جی ڈی پی گروتھ مائنس میں چلی گئی، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں -10 ہو گئی، اور اگر ابھی وہ بڑھ رہی ہے تو وہ اس -10 سے اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہماری جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جس میں کہ ہم نے جس خوبصورتی سے اور جس افیکٹو طریقے سے ہم نے کووڈ جیسے ایک عالمی وبا جس میں کہ اچھے ملک وہ لڑکھڑا گئے، ہم نے اپنی بڑی سمپل پالیسیز کے ذریعے ایک افیکٹو طریقہ کار اپنایا۔ اور جو جی ڈی پی گروتھ کا جہاں تک تعلق ہے، تو دیکھیں جی، اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں IMF کیوں جانا پڑتا؟ ہمیں جو پرانے فائنانس منسٹر ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں IMF پہ جانا پڑا۔ تو ہمیں جو خزانے خالی چھوڑ کے گئے تھے، قرضوں کے بوجھ تلے چھوڑ گئے تھے، یہ تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ایک قوم جس کی پرائیورٹی موٹر وے ہو، آیا اس کو موٹر وے بنانی چاہیے یا ان لوگوں کے پہ خرچ کرنا چاہیے کہ لوگ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو سکے، جس میں کہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں، صحت کی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ اس ملک میں کیپیسٹی کا ایک بحران ہے۔ وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اس ملک میں ایک وہ نہیں کیا، ایک وہ نظام نہیں بنایا جہاں پہ کہ لوگ میرٹ میں آئیں۔ تو جو لائق لوگ تھے وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے دوسرے ملکوں میں۔ سر لیکن جو سر حکومت کا کام ہے شبلی صاحب، سر 2.5 سال ہو گئے، معیشت سنبھلی نہیں سر۔ امید ضرور ہے کہ پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا، لیکن کیا یہ وقت نہیں ہے سر کہ حکومت اپنے رویے میں تو کچھ نرمی لائے؟ کہ بالکل نہیں جی دیکھیں، نرمی تو بالکل، ہم تو ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں تو خیر یہ آج کا دن جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ سیاست کی بات کم ہی کریں گے، لیکن یہ تو بڑا ضروری ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے وہ لوگ تھے۔ اگر ایک ملک کو دہائیاں لگتی ہیں اس سطح پہ پہنچنے پہ 60s کے بعد، تو اس کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا کہ جس میں کہ ایک واضح چیز نظر آئے۔ اب کئی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم اس ڈائریکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے، وارث بیگ صاحب بھی، میں ان کا فین بھی ہوں، انہوں نے بڑے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ دیکھیں، بات اصل میں وہی آتی ہے کہ ایک شعر ہے جو کہ فراز صاحب کا، کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب کہ آپ پوری قوم کو انکلوڈ کریں۔